السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا رحمت مہدات، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید میں آپ کے متعلق فرمایا گیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے، جب تمہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ تمہاری بھلائی کے، تمہاری کامیابی کے بڑے خواہش مند ہیں، اور مؤمنوں کے ساتھ نہایت شفیق، بڑے مہربان ہیں۔ دوسری طرف امتیوں کے دلوں میں آپ کی محبت کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام مؤمنوں سے ان کی اپنی جان سے زیادہ قریب ہیں، یعنی مؤمنوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی جانوں سے زیادہ محبت ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کی دو نعمتیں بے مثال ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں۔ پہلی نعمت اسلام ہے۔ کوئی انسان کافر ہو، مشرک ہو، مجوسی ہو، یہودی ہو، کوئی انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر وہ انسان اسلام قبول کر لے تو اسلام اس کے پہلے والے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، الاسلام یہدم من کان قبلہ، کہ اسلام اپنے سے پہلے والے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس نعمت کا قرآن مجید کے اندر بھی ذکر ہے۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر کامل کر دی۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو نعمت قرار دیا۔ دوسری نعمت ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکت۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی نعمتیں ہمیں دینے کے باوجود احسان نہیں جتلایا۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شاندار آنکھیں دیں، سننے کے لیے بہترین کان دیے، اور بات کرنے کے لیے صاف گو زبان دی، اور سمجھنے کے لیے دل اور دماغ دیے، احسان نہیں جتلایا۔ کھانے کے لیے، پینے کے لیے بہترین انتظام کیا، احسان نہیں جتلایا۔ ہمارے رہنے کے لیے زمین بنائی، آسمان بنائے، چمکتے ہوئے چاند، سورج، ستارے بنائے، ایک عظیم الشان کائنات بنائی، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ احسان کب جتلایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مؤمنین کے ساتھ احسان کیا جب ان میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ جب آپ کو اس امت کے اندر مبعوث فرمایا تو اللہ نے احسان جتلایا کہ میں تمہارے اندر ایک ایسا نبی اور ایک ایسا پیغمبر میں نے مبعوث کیا ہے جو تمہیں میرا راستہ دکھائے گا، جو تمہیں تمہاری رہنمائی کرے گا، جو تمہیں اچھائی کا حکم دے گا اور برائیوں سے روکے گا،
جو تمہیں جنت کا راستہ دکھائے گا اور جہنم سے روکے گا، یہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے کہ میں نے تمہارے درمیان اپنے ایک پیغمبر کو مبعوث کیا۔ ان دو باتوں کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے عمومی طور پر رحمت بنا کر بھیجا اور اس امت کے لیے خصوصی طور پر رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ظہر یا عصر کی نماز میں 4 رکعت کی نیت کی اور اتفاق سے آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا۔ صحابہ اکرام کے اندر اتنا ادب تھا، انہوں نے اللہ کے رسول سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے 4 رکعتیں کیوں نہیں پڑھیں، آپ نے 2 رکعتیں کیوں پڑھیں، بلکہ یہ معلوم کیا اے اللہ کے رسول، کیا آج کے بعد اس نماز میں تخفیف کر دی گئی کہ آج کے بعد یہ نماز 2 رکعت پڑھی جائے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نماز تو 4 رکعت ہے۔ تب صحابہ نے کیا اللہ کے رسول، آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا لا نسیت بل نسیت، میں بھولا نہیں ہوں، مجھے بھلایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس لیے بھلایا تاکہ میری امت کے سامنے سجدے سہو کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ ایک مرتبہ آپ صحابہ اکرام کے ساتھ کسی جہاد سے تشریف لا رہے تھے، راستے میں تاخیر ہوئی، آپ نے راستے میں قیام کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا آپ پوری رات پہرا دیں گے اور فجر میں سارے لوگوں کو جگائیں گے۔ سارے لوگ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور سو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہرا دینے لگے۔ پہرا دیتے دیتے انہوں نے کسی چیز سے ٹیک لگائی، اتفاق کی بات کہ انہیں بھی نیند آ گئی، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ جب سورج کی کرنیں نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر پڑھیں تو آپ بیدار ہوئے۔ آپ نے کہا بلال، میں نے تم سے کہا تھا کہ ہمیں جگا دینا اور تم نے ہمیں بھی نہیں جگایا اور خود بھی سو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بڑے پیار سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، جس ذات بابرکت نے آپ کے اوپر نیند طاری کی، اس ذات بابرکت نے مجھے بھی سلا دیا۔ آپ نے فرمایا تھا اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر اس لیے نیند طاری کی تاکہ ہماری یہ نماز قضا ہو اور میری امت کے سامنے قضا نماز کو ادا کرنے کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، جس نبی کا بھول جانا اور جس نبی کا سو جانا بھی امت کے لیے رحمت ہو، تو اس نبی کا حالت بیداری میں ہونا اس امت کے لیے کتنی بڑی رحمت کی بات ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا اور ہر ایک نے آپ کی رحمت سے فائدہ اٹھایا۔ ماں کو بھی آپ کی رحمت سے حصہ ملا۔ آپ کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں ماں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، ماں کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا، ماں کو ذلیل کیا جاتا تھا، ماں کی کوئی خدمت نہیں کرتا تھا بلکہ ماں سے خدمت لی جاتی تھی۔ آپ نے آ کر فرمایا تھا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا جو بیٹا یا بیٹی اپنی ماں کے چہرے پر محبت و عقیدت کے ساتھ نظر ڈالے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہر نظر کے بدلے اسے ایک حج یا ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آپ کی رحمت سے بیٹی کو بھی حصہ ملا۔ زمانے جاہلیت کے اندر بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے۔ انہیں بیٹی کی پیدائش سے خوشی نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ لوگ غضبناک ہو جاتے تھے اور اس غضب میں آ کر اپنی بیٹی کو اٹھاتے اور جا کے زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ آپ نے آ کر فرمایا تھا جس گھر کے اندر 2 بیٹیاں ہوں گی اور باپ ان کی اچھی تربیت کرے گا یہاں تک کہ ان کی شادی کر دے، تو آپ نے فرمایا تھا ان کا باپ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔
آپ کی رحمت سے بیویوں کو بھی حصہ ملا۔ زمانے جاہلیت کے اندر بیویوں کو ایسی مصیبت میں ڈال دیا جاتا کہ ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا اور وراثت میں ان کا کوئی حق نہ ہوتا، انہیں کوئی چیز نہ ملتی، ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ان بیویوں کو مارا جاتا تھا اور پیٹا جاتا تھا، اور جو بیویوں کے شوہر ہوتے تھے نہ انہیں طلاق دیتے اور نہ انہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے، بلکہ انہیں بیچ میں لٹکا دیا جاتا تھا۔ بیویوں کے ساتھ جانوروں کی طرح سے سلوک کیا جاتا۔ آپ نے آ کر فرمایا تھا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا دنیا ایک متاع ہے، دنیا ایک سامان ہے، اور دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ آپ کی رحمت سے چھوٹے بچوں کو حصہ ملا۔ زمانے جاہلیت میں بچوں کے ساتھ شفقت نہیں کی جاتی تھی، بچوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ نہیں کیا جاتا تھا، اور جس معاشرے کے اندر بچوں کو شفقت نہیں دی جائے گی، بچوں سے محبت نہیں کی جائے گی، تو اس معاشرے کے بچے بڑے لوگوں کا احترام نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا تَمَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو ہمارے بچوں پر شفقت نہ کرے، بچوں پر رحم نہ کرے، بچوں سے محبت نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ آپ کی رحمت سے علماء کو حصہ ملا۔ آپ نے آ کر فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء تو انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا کل قیامت میں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند اٹھائے جائیں گے۔ آپ کی رحمت سے طلباء کو حصہ ملا۔ آپ نے آ کر فرمایا تھا من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبی، جو شخص علم کی طلب میں ہوتا ہے تو جنت اس شخص کی طلب میں ہوتی ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا جو شخص، جو انسان، جو بچہ اپنے گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے قدم نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں۔ آپ کی رحمت سے یتیم کو حصہ ملا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عید کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے مسجد نبوی کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں بچوں کو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، ان کے کپڑے بہت شاندار ہیں، جس طرح سے بچے عید کی تیاری کرتے ہیں۔ بچوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام کیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور آپ آگے تشریف لے گئے۔ کچھ فاصلے کے بعد جا کر دیکھا تو کہ ایک بچہ اداس بیٹھا ہوا ہے، اس کے کپڑے میلے ہیں، اس نے کپڑے نہیں بدلے۔ آپ اس کے قریب گئے اور اس سے معلوم کیا کیا بات ہے، آج عید کا دن ہے، بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں، تم نے نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ وہ بچہ رو کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں یتیم ہوں، میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے جو مجھے نئے کپڑے لا کر دیتا، اور میری ماں مجھے نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا دیتی اور میں بھی اور بچوں کی طرح تیار ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام نے اس بچے کو آپ نے ساتھ لیا، آپ مسجد جا رہے تھے، مسجد نہیں گئے، اس بچے کو اپنے گھر لے کر آئے اور آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا اس بچے کو نہلا دھلا کر تیار کرو۔ جب وہ بچہ تیار ہو گیا اور آپ کے ساتھ چلنے لگا تو آپ زمین پر بیٹھ گئے۔ آپ نے اس یتیم بچے سے کہا آج تم پیدل چل کر مسجد نہیں جاؤ گے، تم میرے کاندھوں پر سوار ہو کر مسجد جاؤ گے۔ وہ بچہ آپ کے کاندھوں پر سوار ہوا، آپ اس بچے کو لے کر اس جگہ آئے جہاں پر بچے کھیل رہے تھے۔ وہ سارے کے سارے بچے یہ معاملہ دیکھ کر رونے لگے اور ہر بچہ کہہ رہا تھا کاش ہم بھی یتیم ہوتے، آج ہمیں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے کاندھوں پر سوار ہونے کا شرف نصیب ہوتا۔ آپ اس بچے کو اسی طرح مسجد نبوی میں لے کر آئے اور ممبر پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے اس بچے کو اپنے کاندھوں سے اتارا، وہ بچہ ممبر سے اتر کر نیچے جانے لگا۔ آپ نے اس بچے سے فرمایا تھا آج تم نیچے نہیں بیٹھو گے بلکہ میرے ساتھ ممبر پر بیٹھو گے۔ پھر آپ نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا تھا جو شخص یتیم بچے کے سر پر محبت اور شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھے گا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دیں گے۔ اور اسی موقع پر آپ نے فرمایا تھا
انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور جو شخص یتیم کو پالنے والا ہوگا، یتیم کا خیال کرنے والا ہوگا اور یتیم کو شاندار تعلیم دینے والا ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ آپ کی رحمت سے جانوروں کو بھی حصہ ملا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے عرض کیا، تم جانوروں کو اس طرح سے تکلیف نہ دو جس طرح سے زمانے جاہلیت کے اندر جانوروں کو تکلیف دی جاتی۔ زمانے جاہلیت کے اندر جب بارش نہیں ہوتی، وہ لوگ ایک جانور کو پکڑ کر لاتے اور اس کی دم میں کوئی کپڑا یا کوئی اور چیز باندھتے اور اس میں آگ لگا دیتے۔ جب اس کی دم جلتی اور اسے تکلیف ہوتی، وہ جانور تکلیف سے اچھلتا اور تڑپتا۔ وہ سارے کے سارے لوگ یہ ماجرا دیکھ کر ہنستے اور یہ کہتے اس جانور کے تڑپنے کی وجہ سے بارش آئے گی۔ آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا تھا کہ تم جانوروں کو بلا وجہ تکلیف نہ دو، بلکہ یہ تعلیم دی، اگر کوئی شخص اپنی سواری کے لیے جانور رکھنا چاہتا ہے، دودھ وغیرہ کے لیے جانور رکھنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ ایک مرتبہ آپ نے جبرائیل امین سے معلوم کیا، اے جبرائیل کیا تمہیں بھی میری رحمت سے حصہ ملا؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے بھی حصہ ملا۔ آپ نے معلوم کیا کیسے؟ جبرائیل امین کہنے لگے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے شیطان کا برا انجام میں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا۔ مجھے اپنے بارے میں ڈر لگا رہتا تھا، پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا، میرا حشر کیا ہوگا۔ جب آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر میرا تذکرہ فرمایا، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے جو بڑا طاقتور ہے اور عرش والے کے نزدیک بلند مرتبے والا ہے، اور آسمان میں اس کا حکم مانا جاتا ہے، اور وہ فرشتہ امانت دار ہے۔ جبرائیل امین نے کہا، جب اللہ تبارک و تعالی نے ان الفاظوں کے ذریعے قرآن مجید میں میرا ذکر فرمایا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ میرا انجام اچھا ہوگا اور مجھے بھی اس طرح سے آپ کی رحمت سے حصہ ملا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے عمومی طور پر رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کی دعاؤں کے صدقے اس امت کو بہت ساری دشواریوں سے، بہت ساری سختیوں سے محفوظ فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے صرف ایک بھول ہوئی تھی، اس بھول کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جنت سے اتار کر زمین میں بھیج دیا، اور ان کے جو کپڑے جنت والے تھے ان کے وہ کپڑے بھی لے لیے۔ لیکن اس امت کا معاملہ عجیب و غریب ہے، اگر اس امت کا کوئی فرد بھولنے کی بجائے جان بوجھ کر بھی گناہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جان بوجھ کر گناہ کرنے کے باوجود اسے اپنے گھر سے نہیں نکالتے، اسے اپنی مسجد سے باہر نہیں کرتے، بلکہ اسے مسجد میں آنے کا موقع دیتے ہیں۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اگر اس زمانے کے اندر کوئی انسان اپنے گھر سے نکل کر جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے تو اللہ دوبارہ اسے اس کے گھر میں داخل کر دیتے ہیں۔ حضرت آدم سے تو صرف ایک بھول ہوئی تھی، اس بھول کی وجہ سے اللہ نے انہیں جنت سے اتار کر زمین پہ بھیج دیا۔ بنی اسرائیل کا اگر کوئی انسان چھپ کر گناہ کر لیتا تو اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ آتا اور اس کے دروازے پر لکھ کر چلا جاتا کہ اس گھر کے فلاں شخص نے چھپ کر یہ گناہ کیا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی رسوائی ہوتی۔ لیکن اس امت کے ساتھ اللہ نے پردے کا معاملہ کیا۔ اس امت کے کتنے لوگ ہیں جو چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کی رسوائی نہیں کراتے، لوگوں کے زبان سے ان کی تعریف کراتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا، جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے شرط لگائی تھی، ہم تمہاری توبہ کو اس وقت قبول کریں گے جب تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی وہ اپنے ہاتھوں میں چاقو لیں، اور ان لوگوں کو جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پہلے تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، تب ہم تمہاری توبہ قبول کریں گے۔
اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمایا۔ کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو، کوئی مشرک ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ غرغرے سے پہلے شعور کے حال میں اللہ کے حضور میں بیٹھ کر صرف ندامت کے 2 آنسو نکال دے اور سچے دل سے معافی مانگ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ پہلی امتوں کے بارے میں کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، اگر ان کے کپڑوں پہ کوئی نجاست لگ جاتی، پیشاب وغیرہ یا جسم کی دوسری نجاست، تو ان کا کپڑا دھونے سے پاک نہیں ہوتا بلکہ اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا۔ لیکن اس امت کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمایا کہ اگر تمہارے کپڑے پر نجاست لگ جائے، تم اپنے کپڑے کو 3 مرتبہ دھو لو، تمہارا کپڑا پاک ہو جائے گا اور اسے استعمال کرنے میں کوئی کراہت نہیں۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا، اگر تم نے جس عضو سے گناہ کیا ہے پہلے تمہیں اپنا وہ عضو کاٹنا پڑے گا، تب ہم تمہاری توبہ قبول کریں گے۔ اگر بنی اسرائیل کا کوئی فرد ہاتھ سے گناہ کرتا، اس کی توبہ اس وقت قبول ہوتی جب اس انسان کو اپنا ہاتھ کاٹ کر الگ پھینکنا پڑتا، تب جا کر ان کی توبہ قبول ہوتی۔ اس امت کے ساتھ یہ آسانی کا معاملہ فرمایا، اسے اعضا کاٹنے کی ضرورت نہیں، اسے تو اللہ کے دربار میں بیٹھ کر صرف 2 آنسو نکالنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بدنصیبی کی بات، آج ہم سے 2 آنسو بھی نہیں نکلتے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو اس امت کے لیے خصوصی طور پر رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے بزرگوں، ایک مرتبہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو ایک ایسا اختیار دیا کہ وہ نبی جو بھی دعا کریں گے ان کی دعا ویسے ہی قبول کر لی جائے گی۔ ہر صحابہ اکرام نے معلوم کیا اللہ کے رسول کیا ہر نبی نے وہ دعا کی؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہر نبی نے وہ دعا کر لی۔ پھر صحابہ نے معلوم کیا اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی وہ دعا کر لی؟ آپ نے فرمایا میں نے وہ دعا نہیں کی، میں نے اپنی اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ بنایا، میں اپنی اس دعا کو قیامت میں استعمال کروں گا اور اپنی امت کے گناہ گاروں کی اس دعا کے ذریعے بخشش کراؤں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے معلوم کیا اے اللہ کے رسول قیامت میں تو ساری امتوں کے لوگ ہوں گے، آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا تھا میری امت کے جو وضو کے اعضاء ہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن انہیں نورانی بنا دے گا اور اس نور کی وجہ سے وہ سارے امت کے لوگوں پر ممتاز ہوں گے، اور اس نشان کی وجہ سے میں اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا۔ اس لیے کہا جاتا کہ جب نماز کے لیے آئیں تو شاندار طریقے سے وضو کر کے آئیں، جتنی شاندار طریقے سے وضو کریں گے انشاءاللہ قیامت میں اتنے ہی اچھے اعضاء سمجھیں گے۔ میرے بزرگوں، ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں جبریل امین آئے، آپ کو احساس ہوا، آپ کو انہیں دیکھ کر اندازہ لگا کہ آج جبرائیل امین غمگین ہے، ان کے چہرے پر آج خوشی کے آثار نہیں ہیں۔ آپ نے معلوم کیا جبرائیل کیا بات ہے، کیوں غمگین نظر آ رہے ہو؟ جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے رسول، آج اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کی ہولناک کی وجہ سے میرے اوپر غم کے آثار ہیں۔ آپ نے معلوم کیا جبرائیل ذرا بتاؤ تو صحیح جہنم کے کیا حالات ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے 7 درجے بنائے اور 7ویں درجے میں اللہ تبارک و تعالی منافقین کو ڈالیں گے۔ قرآن مجید کی آیت ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور 6 طبقے میں مشرکوں کو ڈالیں گے، 5ویں طبقے میں چاند اور سورج کی عبادت کرنے والوں کو ڈالیں گے، اور 4تھے طبقے میں آگ پر آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے، 3رے طبقے میں یہود کو اور 2سرے طبقے میں عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ کہہ کر جبرائیل امین خاموش ہو گئے۔ آپ نے معلوم کیا جبرائیل کیوں خاموش ہو گئے؟ ذرا یہ بتاؤ پہلے درجے میں اللہ کن لوگوں کو ڈالے گا؟ جبرائیل امین کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی جہنم کے پہلے طبقے میں آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے۔ آپ یہ سن کر پریشان ہو گئے اور غمگین ہو گئے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 3 دن ایسے گزرے کہ آپ مسجد نبوی میں نماز کے لیے تشریف لاتے اور نماز کے بعد کسی سے باتیں نہیں کرتے
اور سیدھے حجرے مبارکہ میں چلے جاتے اور اپنا حجرہ بند کر کے امت کے لیے دعا کرتے۔ صحابہ اکرام پریشان، یہ کیا کیفیت ہے آپ کی، اور کسی صحابی کو نہیں معلوم آپ پر یہ خاص کیفیت ہے۔ صحابہ اکرام پریشان، آپ مسجد میں آتے اور کسی سے بات نہیں کرتے، آپ غمگین ہیں اور کسی کو کچھ نہیں معلوم، اور نماز پڑھ کے سیدھے حجرے مبارکہ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تیسرے دن صدیق اکبر سے رہا نہ گیا، وہ حجرے مبارکہ کے دروازے پر پہنچ گئے اور جا کر سلام کیا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ روتے ہوئے واپس آئے اور آ کر حضرت عمر فاروق سے کہا۔ اسی طرح سے صحابہ اکرام حجرے مبارک پر جاتے رہے اور سلام کرتے رہے اور اندر سے کوئی جواب نہ آتا۔ بعد میں مشورہ کیا سب لوگوں نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا جائے، اگر وہ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ حجرے مبارکہ کا دروازہ کھل جائے۔ جب صحابہ اکرام نے حضرت علی سے کہا آپ جائیں اور جا کر دروازہ کھٹکھٹائیں، تو حضرت علی حجرے مبارکہ پر نہیں گئے بلکہ وہ سیدھے اپنے گھر تشریف لائے اور سادہ قصہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بیان کر دیا کہ آج 3 دن ہو گئے اللہ کے نبی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور اٹھ کر سیدھے حجرے مبارکہ میں چلے جاتے ہیں اور کسی سے کوئی بات نہیں کرتے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دروازے پر آئیں، آ کر سلام کیا، آپ نے ان کی آواز کو پہچان لیا اور دروازہ کھول دیا اور انہیں اندر بلا کر پھر دروازہ بند کر لیا۔ حضرت فاطمہ نے معلوم کیا ابا جان یہ کیا خاص کیفیت ہے، لوگ کہہ رہے ہیں آج 3 دن ہو گئے آپ کسی سے بات نہیں کر رہے۔ صحابہ اکرام کا رو رو کر برا حال ہے۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے پہلے طبقے میں آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالے گا۔ مجھے اپنی امت کے ان گناہ گاروں کا غم ہے، میں اللہ سے ان کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن میری امت کے گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں اس کے بعد آپ سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں روتے رہے۔ بالآخر جبرائیل امین قرآن مجید کی آیت لے کر آئے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کا رب قیامت میں آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے باہر آ کر بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ قیامت میں مجھے اللہ راضی کرے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ آپ علیہ السلام کا حال تو یہ تھا کہ وہ امت کے گناہ گاروں کے لیے تڑپا کرتے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم امت کے لیے کیا روئیں، ہم سے اپنے گناہ پر رویا نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شعور دے، ہمیں اپنے گناہوں پر رونے والا بنا دے، ہمیں امت کے لیے تڑپنے والا بنا دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک وہ انسان تمام فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر اس درمیان دجال بھی آ جائے تو وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دجال کے فتنوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور وہاں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔